تو اس شخص کو روک دیا جاتا تھا کہ جناب آپ کا کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، آپ کا مقام نہیں ہے کہ آپ سیاست پہ بات کر سکیں۔ تو ہماری پارٹی کے قائد نے، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے عام آدمی کو اس چیز میں شریک کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو سیاست ہے یہ کھیل نہیں ہے، سیاست جو ہے یہ ضرورت ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی صدیق صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے کہ نالی نہیں ہے، گلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مسائل ہے، غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، اور اہالیان اقتدار جو ہیں وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ تو بھائیوں، یہ توجہ تو اس دن سے ختم ہو گئی جب آپ کی اپنی پارٹی، جس پارٹی کا منشور ہی روٹی کپڑا اور مکان تھا، جس پارٹی کا منشور ہی عام آدمی کو اقتدار میں شریک کرنا تھا، جس آدمی کا منشور ہی غریب کے دروازے پہ وڈیرے کو مل مالک کو اور ایم این اے ایم پی اے بننے کی خواہش رکھنے والے کو لے کے آئی تھی، یہ ان کا مشن تھا، انہوں نے اس چیز کو رواج دیا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بدخواہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو، میرے جو نوجوان نسل کے یہاں دوست ہیں وہ شاید اس تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے کہ ہم غریبوں کے لیڈر کو، عوام کے لیڈر کو تختہ دار پہ چڑھا دیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ذوالفقار علی بھٹو تو دن بدن بڑا ہوتا گیا، گو کہ اس کے جنازے میں 10-12 لوگوں سے زیادہ کو شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ایک ہیلی کاپٹر میں ان کی لاش کو ڈال کے رات کے اندھیرے میں جا کے دفن کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو تاریخی طور پہ بتاؤں کہ بھٹو شہید کی لاش کو جب لے جا رہے تھے تو بالکل اسی جگہ پہ وہ بستی لال کمال پہ جہاں ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا تھا، ضیاء الحق کو خدا نے آگ میں جلا دیا تھا، اس جگہ پہ بھٹو صاحب کا وہ ہیلی کاپٹر جس میں ان کی لاش لے کے جا رہے تھے وہ خراب ہوا اور وہاں پہ اتارا گیا تھا۔ شاید اللہ رب العزت وہاں پہ یہ ایک تاریخی مہر لگانا چاہتے تھے کہ آج تو جس کی لاش کو وہاں لے کے جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں، کل کو میں تجھے یہیں پہ جلاؤں گا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بھگت سنگھ جو یہاں پہ انگریزوں کے خلاف جس نے جدوجہد کی، جس نے عام آدمی کی آواز اٹھائی، ہماری اس علاقے کی آزادی کو، ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے لیے ایک کردار ادا کیا، تو بھگت سنگھ کو بالکل اس جگہ پہ پھانسی دی گئی تھی جہاں پہ نواب محمد احمد خان کا قتل ہوا۔ اور وہ نواب محمد احمد خان کون تھا؟ وہ شخص تھا کہ پورے بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں کیونکہ پھانسی کے وقت ایک میجسٹریٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اس پھانسی کو وٹنس کرنے کے لیے یا اس پہ ڈیوٹی دینے کے لیے۔ لیکن یہ نواب محمد احمد خان وہ شخص تھا جس نے کہا کہ جی یہ کام میں کروں گا۔ یعنی اس دھرتی پہ ایک غدار کا اضافہ ہوا، ایک میر جعفر اور میر صادق کا اضافہ ہوا۔ تو آپ تاریخ کا انصاف دیکھیے کہ اسی جگہ پہ ایک وقت آیا کہ نواب محمد احمد خان پہ گولیاں چلی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ کریم انصاف کرنے والا ہے، وہ چیزوں کو لوٹانے والا ہے، وہ ہمیں سچائی بتاتا ہے، ہمیں ادراک نہیں ہوتا بعض اوقات اس کو سمجھنے کی۔ تو میں نے وہ جو وقفے کی بات کی، تو جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو یہاں پہ جو ایک سیاست کی فلم چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی عوام دشمن لوگوں کی طرف سے، انہوں نے درمیان میں بڑے بڑے تجربے کیے۔ انہوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنوا دیا، جسے عام طور پہ شروع کے 10 سال 20 سال جو ہے بات کرنی تک لوگوں سے نہیں آتی تھی۔ وہ انہوں نے صدیق صاحب نے بہترین بات کی کہ والدین کی قبر پہ جو ہے والدین کو دفنانے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ پنجاب کے غیرت مند لوگ، عام آدمی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے قصے کہانیاں سنے ہوں گے کہ لوگ بڑی قربانی دیتے ہیں، بہت دنیا میں دور ہوتے ہیں، لیکن اپنے